مخلوق ہے وہ بننے والی ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہوگا تو بنے گی۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ ایک دہریہ کا مناظرہ ہو گیا۔ وہ مانتا نہیں تھا تو طے یہ پایا کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور تم اپنے دلائل دینا تو میں اپنے دلائل دوں گا۔ وہ راضی ہو گیا، دن طے ہو گیا اور جگہ بھی طے ہو گئی۔ اتفاق کی بات ہے، جگہ ایسی جگہ مقرر کی گئی جو دریا کے پرلی طرف تھی، یعنی یوں سمجھے راوی کے پرلی طرف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقررہ جگہ پر مقررہ وقت سے لیٹ پہنچے، دیر سے پہنچے۔ دہریہ جو تھا اس نے شور مچا دیا۔ دہریہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے یہ ساری کائنات خود بخود ہی مارز وجود میں آئی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ مجمع میں لیٹ پہنچے، اس نے شور مچا دیا، کہنے لگا جی میں تو ان سے بات ہی نہیں کروں گا، میں تو ان سے بات ہی نہیں کروں گا۔ جس بندے کو وقت کی قدر نہیں ہے، ٹائم پہ آیا نہیں ہے، وہ اس سے بات کیسے کی جائے؟ میں بات ہی نہیں کروں گا، کوئی مناظرہ نہیں کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بھائی میں لیٹ آیا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن تو کم از کم مجھ سے وجہ تو پوچھ کے میں لیٹ کیوں آیا ہوں۔ اگر میری وجہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگی تو بات کر لینا، نہ ہوئی تو نہ کرنا۔ لوگ بھی کہنے لگے چلو ٹھیک ہے جی سن لو کیا وجہ ہے، کیوں لیٹ آئے، مناظرہ بعد میں ہو جائے گا۔ وہ راضی ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے جی کیوں لیٹ آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ جو جگہ رکھی تھی یہ دریا کے پرلی طرف رکھی تھی، تو میں جب دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی، نہ کوئی ملاح تھا۔ وہ کہنے لگا پھر آپ آئے کیسے؟ کہنے لگا میں کھڑا تھا تو خود بخود ایک درخت گرا، وہ خود ہی چر گیا اور اس کے خود ہی تختے بن گئے، اور خود ہی تختے آپس میں مل کر وہ کشتی بن گئی۔ تو میں کشتی پر بیٹھ گیا تو کشتی مجھے یہاں پر لے کر آ گئی، میں پہنچ گیا۔ وہ دہریہ جو تھا نا اس نے شور مچا دیا، کہنے لگا دیکھو بڑا امام، وقت کا امام ہے، کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ سارے مجمع کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا مجمع والو مجھے یہ بتلاؤ، کیا درخت خود بخود چر سکتا ہے؟ بغیر کاٹنے والے کے کٹ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں۔ کیا خود بخود اس کی کشتی بن سکتی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ کہنے لگے کیا کشتی بغیر چلانے والے کے خود وہ چل کے دوسرے کنارے لا سکتی ہے؟ دیکھو وقت کے امام کتنا بڑا جھوٹ بولے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو ساری کائنات بنانے والے کے بغیر کیسے بن گئی؟ وہ سارے بندے جو تھے نا وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سارا جھوٹا ہے، بنانے والی واقعی کوئی ذات ہے۔ اگر ایک کشتی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ لہٰذا
جس نے بنایا ہے، بنانے والا پہلے ہوتا ہے اور بننے والا بعد میں ہوتا ہے، وہ بنانے والا پہلے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، لہٰذا وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ آخر کس لحاظ سے ہے وہ بھی میں بتلا دوں۔ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والا کون ہوگا؟ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ اونچی بولو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب رب تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ بھئی سور پھونکو، یہ پہلا سور ہوگا، جب وہ سور پھونکے گے تو ہر چیز کو موت آ جائے گی، ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ پھر رب تعالیٰ پوچھے گا کہ کون زندہ ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ یا میں زندہ ہوں یا تو زندہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، امت، تو بھی مر جا، اس کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جو کہتے تھے میں بادشاہ ہوں، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، آج سب ختم ہو گئے۔ پھر للہ الواحد القہار، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو قہار و جبار ہے، وہی تو ہر چیز کو کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ اونچی بولو، کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اول بھی ہے اور اونچی بولو، اول بھی ہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے۔ ظاہر اتنا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اس کی قدرت نظر آ رہی ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور پھر ہر چیز کو کس طرح حکمت کے تحت بنایا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں، انسان دور نہ جائے، اپنے ہی آپ کو دیکھ لے۔ انسان کو رب تعالیٰ نے ایک پانی کی بوند سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ اب پانی کا قطرہ ایک بوند، یا ذرا بڑے غور سے سننا، اسی بوند سے آنکھ بنی ہے، اسی بوند سے زبان بنی ہے، اسی سے ناک بنا، اسی کے کان بنا، اسی سے سر بنا، اسی سے ہاتھ بنا، اسی سے پاؤں بنے، اسی سے پیٹ بنا، اور پیٹ کے اندر جو سارا نظام انہضام ہے وہ سب کچھ اسی ایک قطرے سے بنا۔ یار ایک قطرہ جو پانی کا ہے، اس قطرے سے یہ پورا جسم بنایا جا رہا ہے، اور ہر جسم کا فنکشن جدا جدا ہے۔ جو آنکھ کام کر سکتی ہے، ہاتھ کام، اونچی بولو، جو ہاتھ کر سکتا ہے وہ پاؤں کام، جو پاؤں کام کر سکتا ہے وہ ناک نہیں کر سکتا، جو ناک کام کر رہا ہے وہ زبان نہیں کر سکتی، جو سر کام کر سکتا ہے وہ پاؤں نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بوند سے انسان کے مکمل جسم کو بنا دیا، اور ہر شے کا فنکشن جدا جدا ہے، ہر شے کا فنکشن۔ یار ایک بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں، یہ چہرہ ہے انسان کا، کیا ہے جی؟ اب یہ چہرے کا حدود اربع کتنا ہے؟
یہاں سے لے کر یہاں تک، اور کروڑ مخلوق بن گئی، کسی کا چہرہ دوسرے سے مل نہیں رہا، یہ بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ چھوٹا سا یہ تھم ہے، اس کے اندر ایسے نشان بنا دیے ہیں کہ کروڑ انسان بن گئے، کسی کے نشان دوسرے سے مل نہیں رہا۔ میرے ساتھ ایک فارمیسسٹ ہوتا تھا، تو جب ہم کام وغیرہ سے فارغ ہو جاتے تو آپس میں بیٹھ کر کوئی گفتگو ہو جاتی۔ ایک مجھے کہنے لگا، حافظ صاحب یہ انسان کے اندر جو نظام بنایا گیا ہے نا، اگر انسان کے اندر بغض حسد نہ ہو، ہٹ دھرمی نہ ہو، تو صرف انسان اپنے اندر کے نظام کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ خان صاحب آپ دیکھو، یہ ہمارا زبان ہے، منہ ہے، اس کے راستے سے خوراک نے ہمارے پیٹ میں جانا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب اللہ رب العزت نے اسی منہ کے اندر دانت بنا دیے، جس نے روٹی کو چبانا ہے۔ کیا چبانا ہے؟ ایسا بڑی ایمان افروز ایک بات سنانے لگا ہوں۔ یہ دانت جو ہیں گوشت بھی چبا دیتے ہیں، ہڈی بھی چبا دیں، نرم ہڈی وہ بھی چبا لیتے ہیں، اور انہی دانتوں کے اندر نرم سی زبان ہے، وہ بچی ہوئی ہے۔ کون بچا رہا ہے؟ اللہ کی ذات بچا رہی ہے۔ یہ دانت گوشت چبا رہا ہے، نرم ہڈیاں چبا رہا ہے، اور بیچ میں نرم سی زبان ہے، اور وہ محفوظ ہے۔ پورے دانتوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ بچی ہوئی ہے۔ کون بچا رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات بچا رہی۔ اور پھر اسی حلق کے اندر حضرت صاحب ایک نالی خوراک والی ہے، ایک ہوا والی ہے۔ ایک نالی کون سی ہے؟ ایک ہوا والی۔ خوراک ہوا والی نالی میں نہیں جا رہی، خوراک والی میں جا رہی ہے۔ کون لے جا رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ کبھی آپ نے کوشش کی ہے میرا یہ لقمہ جو ہے وہ ہوا والی نالی میں، اور اگر ہمارا لقمہ ہوا والی نالی میں چل رہا ہے، بندہ موت واقع ہو جائے یار۔ اور بالکل دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ کون ہے جو نہیں جانے دے رہا؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اندر جاتا ہے، کس طرح معدے میں جاتا ہے، پھر کس طرح وہ ہضم ہوتا ہے، اور پھر اسی ایک لقمے سے، کیا میں نے کہا، اسی ایک لقمے سے خون بھی بن رہا ہے، سفرا بھی بن رہا ہے، بول و براز بھی بن رہا ہے، پیشاب پخانہ بھی بن رہا ہے، اسی سے گوشت بن رہا ہے، اسی سے ہڈیاں بنی ہیں، اسی سے خون بن رہا ہے۔ ارے کون ہے اس کو بنانے والا؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو بنا رہی۔ مجھے صاحب ایک میرے دادا جی کی بات بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، یہ جو ہمارے اندر مشینری ہے، ایک مشینری ہے نا، یہ مشینری خراب ہو جائے، ڈاکٹروں کو لاکھوں روپیہ دیتے ہو، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہ مشینری خراب ہو جائے، کروڑوں روپیہ ڈاکٹروں کو دے رہے ہیں ریپیئر کرنے پر۔ فرمایا ریپیئر کرنے والے کو لاکھوں روپیہ دے رہے ہو، جس نے مشینری بنائی اس کو کیا دے رہے ہو؟ اس کے آگے جھکتے بھی نہیں ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے یار۔ مجھے حضرت صاحب ایک بات بڑی پیاری لگی، اشارہ کوئی دل کو لگ جائے تو میرا کہنا کایا پلٹ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا اگر کسی دوست سے کہنا یار حضرت صاحب میں نے فلان جگہ جانا ہے تو آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، وہ کہتا ہے نہیں حافظ صاحب
میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے. کیا لیا ہوا ہے؟ اور ڈاکٹر کون ہے؟ جس نے مشینری کو ریپیئر کرنا ہے. یار ریپیئر کرنے والے سے ٹائم لیا ہے، سارے پروگرام مس کر دیتا ہے. ارے جس نے یہ مشینری بنائی ہے اس کی طرف سے جب ٹائم مانگا جاتا ہے آؤ نماز کے لیے، تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یار شرم آنی چاہیے. ایک ڈاکٹر کی خاطر سارے پروگرام مس کر سکتا ہے، تو جس نے یہ مشینری بنائی اس کی خاطر پروگرام مس نہیں ہو سکتے. تو انسان اگر صرف اپنے بدن کے اندر ہی جھانک کر دیکھے تو اس کو ہر ایک روئے میں اللہ کی ذات نظر آئے گی. اور اسی طرح یہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کس طرح رب تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اور پھر زمین کے اوپر کوئی بھی، یہ ایک اینک ہی ہے، اس کو بغیر ستون کے آپ کھڑا نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے نا، جیسی مرضی ٹیکنالوجی لگا لو، یہ اینک زمین کے اوپر ایسے بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی. اور اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے کر کے دکھا دیا. اور اس آسمان اور زمین کے درمیان بادل چل رہے ہیں جو پتہ نہیں کتنا پانی اٹھا کر چل رہے ہیں، اور انہی کے اندر برف بھی ہیں، اولے بھی ہیں. کون ان کو چلا رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو رب تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور اس کے ساتھ وہ باطن بھی ہے. ظاہر اتنا ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، اور باطن ایسا کہ ہماری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت کے مقدمے میں یہی آیا مبارکہ لکھتے ہیں. پہلی بات میں یہ بتلاؤں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ہیں کون؟ جب ان کا مقام پتہ چلے گا تو ان کی بات میں بھی وزن آئے گا. اب وہ ہستی ہیں جنہوں نے کئی سال تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا ہے، اور درس حدیث وہاں پر دیتے رہے. فرماتے ہیں ایک رات سو رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا عبدالحق اب ہماری حدیث کا پیغام ہندوستان میں، انڈیا میں پہنچاؤ. فرماتے جب میں نے اتنی بات سنی تو میری چیخ نکل گئی. عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کا در پاک چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ میں یہاں پر جب پریشان ہو جاتا ہوں تو آپ کا سبز گنبد دیکھتا ہوں، میرے دل کو چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. تو ہندوستان میں جا کر میں پریشان ہو گیا تو میری پریشانی کیسے دور ہوگی؟ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا عبدالحق تو دنیا کی خاطر نہیں جا رہا، میرے دین کی خاطر جا رہا ہے. میری حدیثوں کو وہاں پھیلانے کے لیے تو جا رہا ہے.
تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے، دین کے سربلندی کے لیے جا رہا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے پریشانی کا، اے عبدالحق، جب تو یہاں پریشان ہوتا ہے تو سبز گنبد کو دیکھتا ہے، وہاں پریشان ہوگا تو گنبد والے کو دیکھ لیا کرے گا۔ آپ اپنی مدارج النبوہ شریف میں لکھتے ہیں اس کے مقدمے میں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیا مبارکہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے اندر اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر چیز کا علم بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آئندہ درسوں میں کچھ گفتگو ہوگی۔